اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم مہربان رب ذوالجلال کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جہان کا، مالک ہے جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کے اوپر اپنی کارسازی رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کو اللہ کریم بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم سب جو دعا کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کریم اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس کا بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کی آخرت کا ہر رستہ آسان فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے ایک اہم مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے، اس کی وجوہات اور اس کے بارے میں عمل بتانا ہے، تو تمام لوگ اس بات کو سماعت فرمائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہم عمل دیتے ہیں اس کو باقاعدگی سے کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اسی وقت جیسے کریں تو ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم آپ کا نام دعا میں شامل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ جس مسئلے کے اوپر ہم نے عمل دینا ہے وہ ہے نفرت۔ نفرت کو محبت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، یہ ہے آج کا عمل۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت اور سعادت عطا کرے کہ ہم پچھلی خطاؤں سے نکل کر اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں۔ تو ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ نفرت ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے اندر انسان غیر تو کیا اپنوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ نفرت انسان کی ایک حس کا نام ہے جس میں صرف شیطان کی کار سازی چلتی ہے، کیونکہ نفرت کا درس رب کی ذات نہیں دیتی۔ اس کے حبیب نے ہمیں نہیں کہا کہ نفرت کریں، بلکہ نفرت شیطان کی ایک حس ہے جس نے بہت زیادہ انسان کو خراب کی طرف راغب کیا ہے، نقصان کی طرف راغب کیا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، یہ تو بات ہم نے کر لی۔ اب ہم نے یہ بتانا ہے، یہ جاننا ہے کہ نفرت ہو کیوں جاتی ہے، نفرت ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ نفرت ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ویسے ہم یہاں پہ 3 وجوہات کو قابل ذکر کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، انسان بار بار غلط بیانی کرے، اس سے نفرت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، انسان بار بار غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ تیسری وجہ، انسان بار بار جان بوجھ کر ستائے، جان بوجھ کے ستائے۔ یہ ایک کامن مین کی نفرت کی نگاہ ہے جس کے اندر کوئی لالچ مطلب قات شامل نہیں ہے۔ اب جب ایک بندہ مال سر کو مد نظر رکھتے ہوئے نفرت کرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے نظام، تو یہ چیز ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ جب انسان مال سر والا ہوتا ہے تو اس کے اندر نفرت 2 حصوں میں پھیلتی ہے۔ پہلا حصہ اس کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ انسان اپنے رب کو بھول کر صرف اپنے مال کی طلب میں رہ جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، اس کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ بندہ بوڑھے لوگوں کے سامنے سے اس طریقے سے گزرتا ہے جیسے یہ اس سے بھی کمزور ہے۔ یہ وہ عالم ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس سے انسان کے اوپر رب کا عذاب طاری ہوتا ہے، گردش طاری ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہم نے 2 پوائنٹس بیان کر دیے، آپ سب لوگ جان سکتے ہیں کہ ایسا کون سا پوائنٹ ہے۔ اور جو ایک مڈل لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر نفرت کی جو سمت ہوتی ہے وہ کس طریقے کی ہوتی ہے، تو وہ ان کے اندر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ان کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سے کمزور طبقے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں،
اس طریقے کی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ مطلب کہ جو غریب ہے، جو کمزور ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. وہ ان سے اتنا فراوت رکھتے ہیں، اتنا عجیب سا روپ رکھتے ہیں، جس وجہ سے قدرت کی طرف سے سخت ان کے اوپر گردش آ جاتی ہے. دوسرے سٹیپ جو مڈل لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو دوسرا سٹیپ ہے، اس میں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور فریب کرنے کی سب سے بڑا عمل شروع کرتے ہیں. یہ وہ دو سیکوینس ہیں، دو نظام ہیں جس کی وجہ سے نفرت کا آغاز ہوتا ہے. ایک شریف اور بدبخت انسان کے درمیان جو ایک نفرت کا انداز ہے، آغاز ہے. ہم نے پہلے شریف کو ایکسپلین کیا جس کے اندر ہم نے 3 سائن دیے تھے. اس کے بعد ہم نے آگے سے یہ مڈل ایریا کا اور دوسرا جو ہوتا ہے بڑے لیول والا جو نفرت پن کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ بات ہم نے بیان کر دی. اب اگر ہم یہ ساری چیزیں چھوڑیں گے پھر تو ہم اس مرض سے نکل سکتے ہیں. جب ہم جان لیں گے، پہچان لیں گے، سمجھ لیں گے کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں، یہ ہماری خرابیاں ہیں، ہمیں ان سے نکلنا ہے. جب ہم نکلنے کا ارادہ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اپنے پچھلے خطاؤں کا اقرار کر سکتے ہیں. لیکن یہ تب بھی معافی ملے گی جب ہم وعدہ کریں گے، عہد کریں گے کہ ہم دوبارہ اس رستے کو نہیں اپنائیں گے جو ہمیں زندگی کی ہر مشکل کے اندر ڈالتا جا رہا ہے، مصائب میں ڈالتا جا رہا ہے. کیونکہ اب انسان نے تو یہ کام سر انجام دے لیے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ ان کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، ان کے نقصانات کیا ہیں. تو پہلے جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی عزت داؤ پہ آ جاتی ہے، جس میں لوگ اس کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں. سب سے پہلے نقصان اس کا یہ ہوتا ہے. دوسرا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان خوش رہنا چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ پاتا. ہر ٹائم مایوس، تنہا، خوف، ہر ٹائم اس کے دل دماغ پہ سایہ نحوست طاری رہتا ہے اور وہ بندہ اس سے نکل نہیں سکتا. تیسرا جو اس کو نقصان ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہوتی رد ہو جاتی ہیں. کیونکہ جس طریقے سے وہ غریبوں کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ کریم بھی کریم ہے، رحمان ہے، اور اس کے بعد جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. پھر جب اس سے حساب شروع کرتا ہے تو پھر اس کو بھی سیڑھی کے اوپر چڑھتے چڑھتے نیچے گرا دیتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ان کا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے. اگر میں نے ان کو ستایا ہے تو میرا خالق چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کی تخلیق اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے ہم سب کو تخلیق کیا. اب جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، ہم اپنی معافی مانگ لیں گے، تو اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور پھر 3-4 دن باقاعدگی سے اپنا پروف پیش کریں گے کہ اب ہم کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کریں گے. اب ہم بہت ساری خطاؤں کے مرتکب ہو گئے ہیں، اب ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے. اب دوستوں کے درمیان کی نفرت ہو، بہن بھائیوں کے درمیان کی نفرت ہو، استاد شاگرد کے نام کی نفرت ہو، میاں بیوی کی نفرت ہو، آپس میں 2 رشتہ داروں کی نفرت ہو، تو یہ ساری چیزیں اس نفرت کا خاتمے کی طرف جائیں گی جب ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے. کیونکہ کبھی بھی کوئی مسئلہ مصیبت آتی ہے تو ہمارے کسی نہ کسی عمل کے عوض آتی ہے، کسی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. تو اب ہم نے توبہ کر لی، ساری اپنی خطائیں ظاہر کر دی گئی. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر کون سی خرابیاں ہیں، ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، ہمارے اندر کون سی غلطی ہیں، کہاں سے ہمارا حساب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوگی. اب اس کا عمل جب آپ یہ ساری چیزیں سن لیں، ان کو اپنے اندر سے ختم کریں، اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں. سب سے پہلے بعد نماز عشاء عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں اور اس کے بعد 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. خانہ کعبہ اور مدینہ شریف دونوں جگہ کا تصور بنائیں اور یہ کلام پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. دعا کے اندر اپنی پچھلی زندگی جو آپ سے ہو گئی
اس کے اندر اور کچھ بھی نہ بولیں، صرف یہ بولیں کہ جو کچھ ہوا ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اپنا جو آپ کی ذاتی پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ کریم آپ کو سکون دے، امن دے، آپ کو دنیا کے سامنے ایک اچھا اور بہتر بنا دے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں کر لینی ہے، دعا میں شامل کر لینی ہے۔ اگلے دن سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اول و آخر 3 دفعہ درود پاک 134 مرتبہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو پھر آخری 3 نمازیں عصر، مغرب اور عشاء، ان 3 نمازوں کے اندر لازمی پڑھنا ہے اس ذکر کو۔ نمازوں کو پڑھنے کے بعد یہ ذکر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ 134 مرتبہ یا رحمان یا رحیم اس لفظ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس کے دوران آپ کا دل، دماغ، ہر چیز کے اندر ایک جان آئے گی، نئی روح آئے گی، نئی قوت آئے گی، جس میں آپ کے دماغ، دل سے منفی تاثرات کا اختتام ہوگا، اور آپ کو لوگوں کے دکھ درد سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ آپ کا دل، دماغ اتنا وہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنا آپ بھول کر آپ کو مخلوق خدا کے دکھ درد سمجھ میں آنے لگ جائیں گے، اور آپ کا دل مزید بڑا ہوتا جائے گا، اور آپ کی دعائیں، آپ کے ذکر، عبادات قبول ہوتے جائیں گے، اور آپ کے اندر سب سے جو بڑی چیز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ آپ انصاف پسند بن جائیں گے اور بہت زیادہ رحم دل بن جائیں گے۔ یہ وہ چیز جو آپ کے اندر آنا ضروری ہے۔ یہ ذکر آپ نے کرنا ہے 18 دن اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس کے اندر مشکل وقت بھی آئے گا، آپ نے اپنے اوپر قابو رکھنا ہے، گرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر قابو رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے خیرات کرنی ہے، 50 کی کر دیں، 100 روپے کی کر دیں، کسی غریب یتیم کی مدد کر دیں۔ اس کے بعد اللہ کریم کی رحمت و کرم سے آپ کی زندگی کے تمام مصائب حل ہو جائیں گے۔ آپ نے توبہ کرتے وقت اپنی زندگی کا پچھلا احوال بیان کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، آپ نے بس یہ کہنا کہ جو ہو گیا ہم آئندہ وہ نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے، آپ اگر میاں بیوی کر رہے ہیں، اگر بہن بھائی کر رہے ہیں، اگر دوست کر رہے ہیں، اگر رشتہ دار عزیز کر رہے ہیں، تو جس میں جو آپ سے ناراض ہے تو وہ ریزن خود بخود آپ کے دل کو چھوئے گی۔ کوئی کیوں آپ سے ناراض ہے وہ آپ کو ریزن چھوئے گی، لیکن آپ نے یہ ذکر اپنا جاری رکھنا ہے۔ اور اسی کے دوران اگر آپ کا دوست آپ کے لیے مخلص ہوا، آپ کے لیے بہتر ہوا، تو وہ خود آپ کا غلام ہوتا ہے گا۔ اب آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ سچا ہوگا تو ضرور آپ کے ایک میسج کا انتظار کرے گا، اگر وہ جھوٹا ہوا تو وہ خود آپ کی طرف بھاگ کے آ جائے گا۔ تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ باقی اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ لوگ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 41 مرتبہ شاء اللہ پڑھ کے ڈن کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزا دے، آمین یا رب العالمین۔